تو شاعری کو ٹکر دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو اس کو بیٹ کرے اور لوگ اس کو تسلیم کریں کہ واقعی اس کا لوہا بڑا مضبوط ہے آج کے زمانے میں۔ کوئی آیت دوپہر کو نازل ہوئی، اس کو نہاری کہہ دیا۔ نہاری، نہاری بھی یہاں پر مشہور ہے کہ یہاں پر جو لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ نہاری ہے، نہاری نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری قرآن کلاس کی یہ تقریباً 5ویں نشست ہے، اور یہ تعارفی لیکچر چل رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور ان تعارفی لیکچرز میں اور ان تعارفی کلاسز میں ہم قرآن مجید کی جو تعارف ہے ایک اس کا، قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے، اس کی تاریخ کے اعتبار سے اور اس کی تشریح کے اعتبار سے، ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم مکی اور مدنی آیات کے بارے میں جانیں گے کہ مکی آیات کون سی ہوتی ہیں اور مدنی آیات کون سی ہوتی ہیں، مکی آیات کی کیا پہچان ہے، مدنی آیات کی کیا پہچان ہے۔ تو دیکھیں، قرآن مجید نے تو اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ کون سی آیت مکی ہے یا کون سی آیت مدنی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی جب مکی یا مدنی آیات جاننے کا کیا فائدہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی تاریخ کے بارے میں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، کون سی مدینے میں نازل ہوئی ہے، کون سے کس مقام پہ نازل ہوئی ہے، مدینے میں کس جگہ نازل ہوئی ہے، مکے میں کس جگہ نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے معنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے معنی کے بارے میں جاننے کی کوشش جب کہ انسان کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں نئی سامنے آتی ہیں کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس کا ایک فائدہ معلومات میں بھی اضافہ ہونا ہے۔ تیسرا فائدہ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے تشریح کرتے ہیں یا ان کی آیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معنی سے، ان کی آیات سے معنی اخذ کرتے ہیں اور اس کو ہر زمانے کے مطابق اس کو منطبق کرتے ہیں اس کی چیزوں کو، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ تو قیامت تک کے لیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات نازل کی ہیں، لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہیں، جو آیات ہیں وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ لیکن بہرحال جب انسان کسی آیت کی تشریح کرتا ہے یا اس کو منطبق کرتا ہے تو اس کا پس منظر بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس آیات کے معنی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، پھر اس کو منطبق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو قرآن مجید نے تو اس بات کی کوئی صراحت نہیں کی کہ کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی ہے یا کون سی مدینے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کی تاریخی اعتبار سے جو مفسرین کرام ہیں اور احادیث ہیں اس میں ہمیں بسا اوقات اس کی تشریح ملتی ہے، یا بسا اوقات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس کا ہمیں احادیث کی کتابوں میں ذکر مل جایا کرتا ہے، اور بسا اوقات آیت کا کانٹیکسٹ سے یا آیت کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیت مکی ہے یا یہ آیت مدنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے آیات میں نمایاں طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ مفسرین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر وہ الفاظ کسی صورتوں میں آ جائیں تو اس سے مراد جو ہے وہ مکی صورت ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلوب ہوتا ہے، ایک اسلوب ہے کسی آیت کا، ایک طرز ہے اس کا کہ وہ کس اسلوب سے چل رہی ہے، کس طرح مخاطب کر رہی ہے، تو اس سے بھی بسا اوقات معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ آیت مکی ہے یا وہ آیت مدنی ہے۔ تو دیکھیں، ہر وہ آیت کہ جس کے شروع میں کلا کا لفظ آیا ہو یا اس کے درمیان میں کلا کا لفظ آیا ہو، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، تو یہ تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، تو وہ آیت مکی ہوتی ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن مجید کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کے اگر حصوں کو دو طرح تقسیم کیا جائے، 15 سپاروں کے اعتبار سے اور دوسرے 15 سپاروں کے اعتبار سے، تو دوسرے 15 سپارے جو ہیں اس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کلا کا لفظ۔
پھر ہر وہ صورت کی جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہو وہ آیت مکی ہوتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو اصول ہے یہ والا، یہ اس میں ظاہر اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ سجدے کی آیت آئی ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ اصول حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہے کہ حنفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی صورت میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے تو وہ صورت مکی ہے، لیکن شوافع کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج میں سجدہ ہے، اور ہمیں احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ حج کے سجدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو سورہ حج میں سجدہ ہے تو اور وہ صورت مدنی ہے، تو لہٰذا وہ جو شوافع کا قول ہے، یہ جو صحیح قول ہے وہ اس سے مستثنا ہے اور اس سے جو ہے مختلف ہے تھوڑا سا۔ پھر سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے یعنی شیطان کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا اس کے احکام مذکور ہیں وہ مدنی ہے، کیونکہ جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اسی وجہ سے جو آیات جن میں جہاد کا ذکر ہے یا جن میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس کے احکامات ہیں تو وہ تمام کی تمام مدنی صورتیں ہیں یا مدنی آیات ہیں۔ پھر ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ بھی مدنی ہے، کیونکہ منافقین وہ مدینہ میں آئے، منافقین کا گروہ وہ ایک یہود کے اس میں سے وجود میں آئے، یا پھر وہ لوگ کہ جن کے اندر نفاق تھا تو وہ مدینہ منورہ میں ان کا وجود میں آیا، اور ان کے بارے میں جو آیات ہیں یا جو صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں۔ اچھا اس قاعدے سے بعض علماء کرام نے سورہ عنکبوت کو مستثنا کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کو مستثنا مجھے تو معلوم نہیں کس وجہ سے انہوں نے کیا ہے، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ سورہ عنکبوت پوری حیثیت سے تو مکی صورت ہے، لیکن جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے قرآن مجید کے نسخے کے شروع میں جب کسی صورت کا ذکر کیا جاتا ہے یا صورت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ صورت کون سی ہے، سورۃ البقرہ آگے لکھا ہوتا ہے مدنی ہے، یا سورۃ آل عمران مکی ہے، مثال کے طور پر مثال دی آپ کو۔ تو یہ اس کی غالب خصوصیات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ آیتیں جو ہے وہ مدنی ہیں یا مکی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں کچھ آیتیں مدنی ہوں یا کچھ آیتیں مکی ہوں، اور اس کا مکی صورت ہونا لکھا ہوا ہو یا پھر مدنی صورت ہونا لکھا ہوا ہو۔ اچھا اب کچھ یہ تو خصوصیات وہ تھیں جو کہ زیادہ تر قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کچھ خصوصیات ایسی بھی ہیں کہ قرآن مجید میں وہ پائی جاتی ہیں لیکن ان کے خلاف بھی ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے لوگو، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے مخالف بھی ہو جاتا ہے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، اور مدنی آیات اور صورتیں لمبی ہوتی ہیں اور طویل ہوا کرتی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کے احکامات ہوتے ہیں، توحید کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، رسالت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، اور حشر نشر کی منظر کشی ہوتی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد کی زندگی ہے، اس کی منظر کشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی دی جاتی ہے، اور پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شروع میں احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور توحید پر تھا، رسالت پر تھا اور آخرت پر تھا، ان تین چیزوں پر تھا۔ پھر اس کے بعد آخرت کے ساتھ ساتھ جو قبر کی زندگی ہے یا اخروی زندگی ہے وہ بھی آتی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ پھر جب شروع میں مخالفت ہوئی لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا کہ آپ تسکین رکھیں اور آپ صبر سے کام لیں۔ پھر مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہوتا ہے، کیونکہ جب ابتدا ہوئی مکے میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو سامنا تھا وہ مشرکین سے تھا، اور مشرکین ہی عموماً قرآن کے مخاطب تھے، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ رسالت کو نہیں مانتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تر جو خطاب تھا وہ انہی لوگوں سے تھا جو مشرکین تھے۔ اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے خطاب ہے، چونکہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اور معاملات جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام زیادہ تر اہل کتاب اور منافقین سے تھے۔ پھر مکی صورتوں کا اسلوب اگر آپ دیکھیں گے وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے، کیونکہ اس میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید ایک شہپارہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات مسلم ہے
کہ اس نے اپنے زمانے کے جو سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا تھا، جو معجزہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ شاعری تھا اس زمانے میں، کہ جو جس کی طوطی بولتی تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں سائنس ہے یا آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ہے، تو اس زمانے میں شاعری کی مثال ایسی ہی تھی۔ تو شاعری کو ٹکر دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو اس کو بیٹ کرے اور لوگ اس کو تسلیم کریں کہ واقعی اس کا لوہا بڑا مضبوط ہے آج کے زمانے میں۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کا جو بیان ہے، یعنی جو شروع میں نازل ہوئیں مکہ مکرمہ میں، تو ان کا زیادہ تر بیان فصیح و بلیغ ہے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، اس کے اندر استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، میٹافرز ہیں، سملیز ہیں اور مثالیں ہیں، تمثیلیں ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں اس میں ہمیں اس طرح کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس میں ہمیں سمپل طریقے سے اور آسان انداز میں جو احکامات ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں پر آپ کو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر جو انداز اور اسلوب ہے، یہ اصل میں حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اور جو مخاطب تھے یعنی جن کو خطاب کر رہا تھا قرآن مجید، ان کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ اگر آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ تر عقائد پر بحث کی گئی، عقائد کی اصلاح کی گئی اور اخلاق کی اصلاح کی گئی، اور بت پرست جو تھے ان کی جو دلائل تھے ان کا رد کیا گیا۔ اور مدینی دور میں، مدینہ منورہ میں جب ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی مسلمانوں کی، تو ظاہر ہے ریاست کے کچھ احکامات بھی تھے، کچھ ریاست کے بارے میں کچھ ایک لائحہ عمل پیش کرنا تھا، اس کے جو احکامات ہے یا اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلانا تھا۔ اس وجہ سے جو مدنی جو آیات ہیں اس کے اندر زیادہ تر زور احکامات پر ہے، اور جو اہل کتاب کے دلائل ہیں ان پر ہے، اور اہل کتاب سے جو ان کے بارے میں جو انٹریکشن ہے یا ان کے ساتھ جو معاملات تھے، چاہے وہ عقائد کے بارے میں ہوں یا چاہے وہ دوسرے ہوں، لین دین کے ہوں یا پھر رہن سہن کے ہوں، تمام کے تمام معاملات کا رد کیا گیا اور اس کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ اب یہ تو تقسیم تھی مکی اور مدنی اعتبار سے، اور یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو مکی اور مدنی آیات ہیں، اور مکی کی آیت کو کہتے ہیں، مدنی کی آیت کو کہتے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ مکی آیات عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی آیات ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی آیات ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی آیات کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تھے، ہجرت کے سفر میں تھے، اور ساری کی ساری ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ مدینہ میں تو نازل نہیں ہوئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں بھی جاتے تھے مدینہ سے، مدینہ منورہ سے، تو ظاہر ہے ان حالات میں بھی آیتیں نازل ہوئیں جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر تھے یا سفر پر تھے، تو ان حالات میں بھی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی آیات کہلاتی ہیں۔ جو ہجرت کے بعد ہیں، جو ہجرت سے پہلے ہیں، وہ مکی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کی کچھ تقسیم اور بھی مفسرین نے کی ہے، لیکن وہ بہت ڈیپتھ کے اندر ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک الگ سے ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا انسان کو اس طرح کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ معلوماتی حد تک آپ کو وہ کافی ہوتی ہیں۔ نزول کے وقت اور مقام کے اعتبار سے کی ہیں، یعنی کوئی آیت دوپہر کو نازل ہوئی اس کو نہاری کہہ دیا۔ نہاری بھی یہاں پر مشہور ہے کہ یہاں پر جو لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پر نہاری کہا جاتا ہے کہ اس ڈش کو جو عموماً لوگ نان کے ساتھ ناشتے میں تناول کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ نہاری ہے، نہاری نہیں ہے۔ جو ایسی آیات جو دن کے وقت نازل ہوئیں، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، قرآن مجید میں بھی نہار کا ذکر آتا ہے، نہار کہتے ہیں دن کو، تو جو دن کے وقت آیتیں نازل ہوئیں اس کو نہاری آیات کہا جاتا ہے، جو مفسرین نے کچھ ذکر کیا ہے۔ پھر جو رات کے وقت آیتیں نازل ہوئیں ان کو لیلی آیات کہا جاتا ہے، لیلہ کہتے ہیں رات کو، تو لیلی آیات کون سی ہو گئیں؟ جو رات کو نازل ہوئی ہیں۔ پھر موسم کے اعتبار سے کچھ تقسیم کیا کہ جو موسم بہار میں نازل ہوئیں ان کو اس نام سے موسوم کر دیا، جو سردی کے موسم میں نازل ہوئیں اس کو شتائی کے نام سے موسوم کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس حالات میں نازل ہوئیں تو اس کو فراشی آیات سے تعبیر کر دیا، جو خواب میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں وحی آئی تو اس کو نومی آیات کہہ دیا، جو آسمان میں نازل ہوئیں، جو معراج کے موقع پر نازل ہوئیں کچھ آیات تو اس کو سماوی آیات کہہ دیا،
پھر کچھ فضائی آیات تھیں. غرض ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے مفسرین نے، اس تقسیم کا محض فائدہ اس حد تک ہے کہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور تو قرآن تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا پانی نہ ختم ہونے والا ہے، جس کے موتی نہ ختم ہونے والے ہیں. اسی وجہ سے جن لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی جو باتیں کی ہیں یا اس طرح کی نشاندہی کی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ عقائد کے اعتبار سے بھی ان کو انسان اسی طرح تسلیم کرے، بلکہ قرآن مجید کی ظاہر ہے ایک اس پر ریسرچ ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ریسرچ کرتے آئے ہیں لوگ اس پر. تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کی مکی مدنی آیات کی تقسیم کی ہے، اور نزول کے وقت اور مقام کے اعتبار سے تقسیم کی ہے، جو میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے.